نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. اللہ تعالیٰ کا وعدہ اپنے رسولوں کے ساتھ کہ دنیا میں بھی ہم ان کی مدد کریں گے اور آخرت میں بھی ہم ان کی مدد کریں گے. فرمایا انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا ویوم یقوم الاشہاد. ہم اپنے رسولوں کی مدد کرتے ہیں اور ان کی بھی مدد کرتے جو ایمان والے. والذین آمنوا انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا، اس دنیا میں بھی، وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، اور جس دن گواہ کھڑے کیے جائیں گے. تو اللہ نے اپنے رسولوں کی ہمیشہ مدد کی ہے اور ایمان والوں کی بھی کی ہے. تکلیفیں بھی پہنچتی رہی ہیں لیکن مدد بھی کی. آخر کار رسول کامیاب ہوئے اور آخر کار ایمان والے کامیاب ہوئے. درمیان میں اتراؤ چڑھاؤ آتا رہا لیکن مشن کس کا کامیاب ہوا؟ انبیاء کا، رسولوں کا. باقی جتنے ان کے مخالفین تھے یا نہ ماننے والے تھے وہ ہمیشہ ناکام رہے اور ان کو دنیا میں بھی سزائیں ملی ہیں اور آخرت میں بھی ملے گی. تو اللہ پاک فرماتے انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا، اس دنیا میں بھی ہم نے اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی مدد کی. یہ الگ بات ہے کہ رسولوں کو قتل بھی کیا گیا. حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا گیا. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ. اللہ پاک فرماتے کہ بغیر کسی وجہ کے انہوں نے رسولوں کو قتل کیا. تو یہودیوں نے یہ کام بھی کیا لیکن فرمایا کہ مدد ہماری کس کے ساتھ رہی ہے؟ رسولوں کے ساتھ. دنیا میں اگر وہ شہید بھی ہو گئے تو ان کا مشن کامیاب رہا، مشن ختم نہیں ہوا. ہر نبی کا مشن جو تھا وہ آگے چلا ہے اور ان کے مخالفین کو کئیوں کو دنیا میں سزائیں ملی اور کئیوں کو اللہ پاک نے وفی الآخرہ، آخرت میں بھی ملے گی. اسی طرح ایمان والوں پہ مصیبتیں آتی ہیں، سختیاں آتی ہیں لیکن آخر کار اگر وہ ڈٹے رہے تو کامیاب ہو جاتے ہیں. اور ہمارے جیسے پھسپھسے ہوں تو پھر لازمی بات ہے ناکام ہو. یہ افغانستان میں انہوں نے قربانی دی ہے تو اللہ نے کامیاب کر دی. اب یہ شام میں ابھی دوبارہ مسلمان آئے ہیں جو کتنے 50 سال تک مار کھاتے رہے تو اب اللہ نے ان کو کامیابی دی ہے. شام میں شیعہ حکومت تھی وہ ختم ہوئی، اب سنی لوگ کامیاب ہوئے، مجاہدین کامیاب ہوئے. تو سختیاں تو ضرور آئیں گی لیکن اس میں ہماری اپنی کمزوری ہے نا. اللہ پاک فرمائے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تم غم نہ کرو، پریشان نہ ہو، تم ہی کامیاب ہوگے. ان کنتم مؤمنین، شرط ساتھ ایمان کی. تو ایمان جس کا کمزور ہوگا تو ان کی کامیابی پھر مشکل ہے. شرط اللہ نے لگانی وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی کامیاب ہوگے ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہوئے.
ہمیں تو کوئی ایک جناب اٹھائے گا تو ہم کہیں گے جی ٹھیک ہے، بس ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم بھاگ جائیں گے، کلمہ چھوڑ دیں گے۔ تو ایمان کے لیے قربانیاں بھی دینی پڑتی ہیں۔ تو میں اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا، بے شک ہم نے اپنے رسولوں کی مدد کی، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمان والوں کی بھی مدد کی، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، اور جس دن گواہ کھڑے کیے جائیں گے۔ گواہ کون ہوں گے؟ رسول گواہ ہوں گے، شہداء گواہ ہوں گے، اور اسی طرح انسان کے اپنے اعضاء جو ہمارے ہاتھ پاؤں ہیں نا، یہ بھی گواہی دیں گے کہ یہ بندہ کیا کیا کرتا رہا ہے۔ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، زبانیں بند کر دی جائیں گی، ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے۔ اور دوسری جگہ اللہ اسی سپارے میں آگے آئے گا کہ وہ انسان اپنے جسم سے کہے گا، اعضاء سے، ہاتھوں سے، پاؤں سے، کہ تم کیوں ہمارے خلاف گواہی دیتے ہو؟ تم بھی تو ہمارے جسم کا حصہ ہو۔ تو وہ یہ جو ہمارے اعضاء ہے یہ کہیں گے، قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہاتھ پاؤں کہیں گے ہمیں آج زبان اس ذات نے دی ہے جس نے ہر ایک کو زبان دی۔ ان کو زبان مل جائے گی، ہمیں بھی تو زبان ملی ہے نا، تو ہاتھ کو بھی زبان میں، پاؤں کو بھی وہ بولیں گے، تو کہیں گے قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء۔ تو گواہ ہوں گے، مختلف شہادتیں ہوں گی، بندہ بھاگ نہیں سکے گا۔ اس کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم ولهم اللعنۃ ولهم سوء الدار، وہ دن ایسا دن ہوگا کہ ظالموں کو ان کی معذرت کام نہیں دے گی، معذرت کریں گے، معاف کر دے، غلطی ہو گئی ہے۔ یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم، ان کی معذرت کوئی کام نہیں دے گی۔ ذرا کوئی مجرم پکڑا جاتا ہے، کہتے جی معاف کر دو، چلو دنیا میں تو معاف کر دیں گے، لیکن اگر ایمان ہی نہیں لایا اور پھر کہے معاف کر دو، پھر تو وقت ختم ہو جائے گا۔ یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم، جس دن ظالموں کو ان کا جو ظلم ہے وہ معذرت ان کا کام نہیں دے گی۔ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ، اور ان پر اللہ کی پھٹکار ہوگی، لعنت ہوگی۔ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور بری جگہ کے حوالے ہوں گے، یعنی جہنم کے حوالے ہوں گے ظالم، جو بھی ظالم ہوگا۔ پھر فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ، بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت دی، یعنی کتاب تورات دی۔ وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، اور بنی اسرائیل کو کتاب کا وارث بنایا۔ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات دی اور بنی اسرائیل کو اس کا کیا بنایا جی؟ اس کا وارث بنایا۔ تو موسیٰ علیہ السلام ایک جلیل مقدر پیغمبر تھے، اور آپ کی کتاب قرآن کے بعد اگر کسی کتاب کا درجہ ہے تو وہ تورات کا ہے۔ تورات عظیم کتاب تھی اس دور میں، اب تو تورات موجود نہیں ہے۔ اب تو تورات کو اتنا تبدیل کر دیا گیا، اتنا تبدیل کر دیا گیا کہ اس کی اپنی زبان ہی ختم ہو گئی۔ اس عبرانی زبان میں تھی، اب عبرانی زبان دنیا میں کہاں بولی جاتی ہے ہی نہیں، اس کی زبان ہی ختم ہو گئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ نے قرآن کو بھیجنا تھا، اس کو ختم کرنا تھا، منسوخ کرنا تھا، تو اس لیے اس کی حفاظت نہیں کی گئی۔ ہمارے قرآن کی اللہ بھی حفاظت کرتا ہے اور مسلمان بھی حفاظت کرتا ہے۔ مجال کیا ہے کہ کوئی کسی جگہ کوئی قرآن کی بے حرمتی کرے یا اس میں کوئی تبدیلی کرے، مسلمان اٹھ جاتے ہیں، اور اگر علمی طور پہ ترجمے کے طور پہ کوئی تبدیلی کرتا ہے تو علماء فوراً پکڑ لیتے بھی اس نے یہاں غلطی کی ہے، اس کا معنی یہ نہیں بنتا جو اس نے کیا ہے۔ تو
موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملی، وَأَوْرَثْنَا بَنِي اسرائیل، اس کتاب کا وارث بنایا گیا بنی اسرائیل کو۔ تو گویا کہ قرآن کے وارث بھی کون ہے؟ وہ علماء ہے۔ جس طرح بنی اسرائیل کو تورات کا وارث بنایا گیا، کیونکہ انبیاء کی جو میراث ہے وہ درہم اور دینار نہیں ہے، وہ علم۔ انبیاء کی وراثت کیا ہے جی؟ یہ حدیث مبارک آپ سنتے رہتے ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ تو کس چیز کے وارث ہیں؟ علم کے وارث۔ یہ انبیاء، یہ جو شیعہ لڑتے رہتے کہ حضرت فاطمہ کو وہ باغ نہیں ملا، باغ فدق نہیں ملا، ان کا حق تھا، اور جناب حضرت ابوبکر صدیق نے، خلفاء نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ بھئی میراث، نبی کی میراث زمین ہے ہی نہیں، درہم اور دینار پیسے اور جائیداد ہے ہی نہیں، ان کا میراث علم ہے۔ اب جس نے علم حاصل کر دیا وہ اس کا وارث بن گیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَوْرَثْنَا بَنِي اسرائیل الکتاب، اس تورات کا وارث اللہ نے کس کو بنایا؟ بنی اسرائیل کو بنایا۔ تو قرآن کا وارث کون ہوگا؟ جو اس کو حاصل کرے گا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ، موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے ہدایت دی، یعنی تورات دی، وَأَوْرَثْنَا، اور وارث بنایا بنی اسرائیل الکتاب، بنی اسرائیل کو کتاب کا وارث بنایا، هُدًى وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، وہ کتاب کیا تھی؟ وہ ہدایت تھی اور عقل والوں کے لیے اس میں نشانیاں تھی۔ تو آج قرآن میں بھی عقل والوں کے لیے کیا ہے جی؟ نشانیاں ہیں۔ تورات میں بھی تھی، وہ بھی ہدایت کی کتاب تھی، جنہوں نے اس کو مانا، جو اس پہ چلے وہ قبروں میں ہے تو ٹھیک ہے، وہ جب اٹھیں گے تو کامیاب ہوں گے۔ وہ اس دور کے مسلمان تھے اور اس دور کے مسلمان ہیں۔ ورنہ ہدًى وذکریٰ، وہ ہدایت تھی اور نصیحت تھی، لِأُولِي الْأَلْبَابِ، عقل والوں کے لیے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کی بات ہے، فرمایا کہ اتنا یہ موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہم کتنے دنوں سے سن رہے ہیں، تو یہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے اپنا نبی بنایا، اور اتنی تکلیفیں فرعون جیسے اس کے خلاف موسیٰ علیہ السلام نے کام کیا، تو فرمایا کہ میرے نبی آپ پریشان نہ ہو، پہلے بھی نبی آئے، ان کو اتنی تکلیفیں ملی ہیں، انہوں نے مقابلہ کیا فرعون جیسے، جس طرح کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک فرعون تو موسیٰ کا تھا، اور میرا جو فرعون ہے وہ ابو جہل، فرمایا اس سے زیادہ سخت، ابو جہل جو فرعون سے زیادہ سخت۔ فرمایا فاصبر، آپ صبر فرمائے، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے کہ آپ ہی کامیاب ہوں گے۔ واستغفر لذنبک، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ واستغفر لذنبک، حضور سے فرمایا جا رہا ہے کہ اپنے گناہوں کی، تو یہ تو سارے انبیاء معصوم ہوتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو معصومین کے سردار ہیں، لیکن آپ سے فرمایا جا رہا ہے کہ اپنے گناہوں کی واستغفر لذنبک۔ تو نبیوں کا گناہ یہ ہوتا ہے کہ خلاف اولا، اچھی بات کے خلاف کبھی کبھی کوئی بات ہو جائے، اچھی بات ہو رہی تھی کہ اس کے خلاف کوئی بات ہو جائے، تو وہ ان کا گناہ شمار ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کا جو جتنا قریب ہوتا ہے نا تو اس کی تھوڑی سی بات پہ بھی پکڑ ہوتی۔ مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بڑے بڑے کافر آئے کہ جی ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں، لیکن یہ جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں نا، یہ غریب غربا، ان کو پاسے کرو، ایک طرف کرو، ان کے سامنے ہم بات نہیں مانیں گے، کیونکہ ہم بڑے لوگ ہیں، جی سردار ہیں، فلاں ہیں، ان کو ہٹاؤ تو پھر ہم بات نہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دل میں سوچا
کہ بھی میں روزانہ ان کو دعوت دیتا ہوں، ان کے پیچھے پھرتا ہوں کہ مسلمان ہو جاؤ، مسلمان ہو جاؤ. اب یہ آئے ہیں مسلمان ہونے کے لیے، تو یہ تو میرے اپنے ہیں جو سامنے بیٹھے، تو ان کو میں تھوڑی دیر کے لیے ایک طرف بٹھا دیتا ہوں اور ان کی بات سن لیتا ہوں. تو جیسے ہی آپ نے دل میں ارادہ فرمایا، ابھی آپ نے کہا نہیں کہ میں اس طرح کر دوں، کیونکہ استاد کو حق ہے شاگرد کو اٹھا دے، پیر کو حق ہے اپنے مرید کو اٹھا دے، اسی طرح لیڈر کو حق ہے کہ جلسے میں وہ کرسی خالی کرو جی، یہ بڑے دوسرا میرا مہمان آ گیا، تو ورکر کرسی خالی کر دیتا ہے. تو اسی طرح پیغمبر علیہ السلام نے دل میں سوچا کہ میں ان کو الگ بٹھا دیتا ہوں. تو جب آپ نے یہ سوچا تو اللہ کی طرف سے وحی آ گئی، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، یہ جو صبح شام اللہ کو یاد کرتے ہیں اور صرف اللہ کی رضا چاہتے ہیں، ان کو آپ نے بھی ہٹانا، ان کو آپ نے یہاں سے ابھی اپنے ارادہ ہی فرمایا. تو ایسی باتوں پہ فرمایا کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگے. ایسے گناہ تو نہیں ہے، لیکن ارادے میں بھی اگر سوچ آ گئی، اور سوچ بھی کوئی بری سوچ نہیں ہے کہ بھئی میں تو دین پیش کرنا چاہتا ہوں، تو چلو یہ بڑے لوگ سن لیں. جس طرح طارق جمیل صاحب نے بڑے بڑے کبھی وزیر اعظم سے ملتے تھے، اور کبھی آج کل تو نہیں مل رہے، پہلے کبھی صدر سے مل رہے، کبھی بڑے بڑے اداکاروں سے مل رہے تاکہ ان کو دین کا پیغام پہنچائے. تو وہ کافر آئے تھے خود، اور شرط کیا رکھی تھی کہ ان کو ہٹاؤ پھر ہم بات مانیں گے. تو جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا تو اللہ کی طرف سے پیغام کیا ہے کہ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، یہ جو صبح شام اللہ کو یاد کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، ان کو دل میں بھی یہ نہیں لانا کہ ان کو میں نے اٹھانا ہے. تو یہاں اللہ پاک فرماتے ہیں فَاصْبِرْ، آپ صبر فرمائے، اِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اور اپنے گناہوں سے معافی مانگے. تو گناہ ہر انسان، نبی معصوم ہوتا ہے، لیکن ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ تمہارے جو گناہ ہیں وہ کس سے دھلیں گے؟ استغفار سے. اس لیے ہر مسلمان جو ہے وہ دن میں 100 مرتبہ ضرور استغفر اللہ، اگر اس کو پورا نہیں ہے تو استغفر اللہ استغفر اتنا ہی کہے، لیکن پورا یاد کرنا چاہیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اتنا مشکل بھی نہیں، پورا استغفار اتنا ہے. ایک اس سے بھی بڑا ہے لیکن یہ مختصر ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب. ایک تسبیح پڑھ لے دن میں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 70 مرتبہ یہ استغفار پڑھتے تھے دن میں، کیونکہ آپ کو جو یہ جگہ جگہ حکم ملا ہے نا بعض، تو آپ پھر پڑھتے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ تم بھی استغفار کیا کرو، پڑھا کرو. اور استغفار کے بے شمار فائدے ہیں. فائدہ کیا ہے کہ ایک تو غصہ ختم ہوتا ہے، تکبر ختم ہوتا ہے، روزی میں برکت آتی ہے، بیٹے ملتے ہیں، محل ملتے ہیں، بارشیں آتی ہیں. قرآن میں سورۃ نوح میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، تم استغفار کرو، بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. ایک تو غفور ہوتا ہے نا، غفور کم صیغہ ہے، کم معاف کرنے والا، اور غفار زیادہ معاف. تو ایک تو غفار ہے، تمہیں معاف بھی کرے گا، اور کیا کرے گا؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. بارشیں آئیں گی. بارشیں کیوں نہیں ہوتی؟ ہم استغفار کیا، ہم تو گناہ پہ گناہ کرتے جائیں. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور مدد کرے گا تمہارے بیٹوں میں اور مال میں. بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، باغات دے گا، نہریں دے گا. کس کی برکت سے؟ بولیں جی، پڑھنی ہے. ہم سب نے کیا کرنا ہے؟
دن میں 100 مرتبہ صبح پڑھ لے، دن کو پڑھ لے، شام کو پڑھ لے، اور جس کے زبان پہ ہی چلتا رہے استغفر اللہ ربی، چلتا پھرتا پڑھتا رہے، آسانی اللہ فرمائیں گے، اور ہم تو بے شمار گناہ گار ہیں۔ اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا۔